اگر اس سے کل غیب مراد ہو تو ابھی تو 74 صورتیں جو غیب ہی کا حصہ ہے وہ نہیں ہوتی. پھر تو ahnaf.com www.asnas.com ابھی یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی آخری صورت، اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری. وہ صورت بھی تو غیب ہی کیسے ہے نا. تو 74 صورتیں تو ابھی قرآن کی نہیں نازل ہوئی. کل کا دعویٰ کیسے مانتے؟ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اس سے کل غیب مراد ہو تو ابھی تو 74 صورتیں اور اترنی غیب کا حصہ ہے بڑا، ان کو کھانے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو صورتیں اتری ان میں نفی کیوں؟ ان میں نفی ہے. آپ نے کل ہی سورۃ المنافقون، سورۃ البراۃ پہلے پڑھ چکی ہے. ان میں من المدینہ مردوا علی النفاق لا نحن نعلمهم، پیغمبروں کے بارے میں من لم نقصصهم علیہ، یہ نفی کیوں ہے؟ اس کے بعد صورتیں اترتی ہے ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، نفی کیوں؟ تیسری بات کہ اگر ہم آپ کا معنی تسلیم کریں تو قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کا جو متصل ہیں تعارض ثابت ہو. وہ کیسے؟ کل کہہ دے ان ادری، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، یا اس کے لیے رب نے کوئی مدت مقرر کیا، میں نہیں جانتا. تو اس میں تو نفی ہے. آگے بقول آپ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو سب غیب بتا دیا. تو پہلے یہ کہہ کہ میں قیامت نہیں جانتا، آگے یہ کہہ دے میں سب کچھ جانتا ہوں. تو یہ قرآن کا مطلب ہے. پہلے تو اعلان یہ کروایا جا رہا ہے کہ ان ادری، قل کہہ دے، اعلان کر ان ادری، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا قیامت. اور ساتھ ہی پھر بقول آپ کے یہ بات ہوئی تو کہہ دے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. تو کہہ دے میں سارا کچھ جانتا ہوں، قیامت نہیں جانتا. یہ قرآن کا مطلب ہے کوئی خدا کے بندوں. بات میری سمجھ آتی ہے؟ باقی بات مان. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ایک اور بات فرمائی. وہ اللہ کو استثناء متصل نہیں مانتے، استثناء منقطع کہتے ہیں. مطلب یہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، نہیں اطلاع دیتا اپنے غیب پر کسی. اللہ لیکن جس رسول پر راضی ہوتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اور اس کے سامنے وہ پہرے چلاتا ہے، وہی نازل کرتا ہے. وہ کہتے اللہ استثناء منقطع، پہلے سے اس کا تعلق ہی نہیں. یہ آلوسی رحم اللہ تعالیٰ روح المعانی میں پڑھا. غیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، غیب کسی کو نہیں بتاتا. ہاں لیکن جس نبی پر راضی ہوتا ہے تو وہی کے نزول کے وقت آگے پیچھے پہرے ہوتے ہیں تاکہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے. وہ احاطہ بما لدیہم، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے. قدرتاً احاطہ ہے، اور گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھے ہر چیز پر علم. تو پہلا احاطہ ہے قدرت کے لحاظ سے، احصا کل شیء عددا میں احاطہ ہے علم کے لحاظ سے، علما و قدرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کمبل اوڑھنے والی، قم اللیل، قیام کر تو رات کے اندر مگر تھوڑا سا، نصف اس کا، یا کم کر دے نصف سے تھوڑا، یا زیادہ کر نصف پر، اور ٹھہر کے پڑھ قرآن کو، ترتیلا ٹھہر کے پڑھ. بے شک ہم من قریب ڈالیں گے تو اس پر قول ثقیل، بھاری بات. بے شک ناشیۃ اللیل، اٹھنا رات کا،
یہ زیادہ سخت ہے وطن نفس کو کچلنے میں، اور اقوام و قیلا زیادہ درست ہے قول میں۔ بے شک تیرے لیے دل کے اندر سبحن شغلن، شغل ہے لمبا، کام ہے طویل، اور ذکر کر اپنے رب کا نام اور یکسو ہو جا اس کی طرف، تب تیلا یکسو ہونا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، بس اسی کو بنا تو وکیل کار، اور صبر کر ان باتوں پر جو کہتے ہیں، اور چھوڑ دے ان کو چھوڑنا جمیلہ اچھے طریقے سے، اور چھوڑ مجھے اور مکذبین کو جو نعمت والے ہیں، اور مہلت جن کو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس انکالن ڈولیاں ہیں، وہ جہیمہ اور شعلہ مارنے والا عذاب، اور ایسا کام ہے ذا غصہ سے جو حلق میں اٹکنے والا ہے، اور عذاب ہے دردناک، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہوں گے پہاڑ کثیباً ریت کے ٹیلے کی طرح مہیلا جو پھسلنے پھیلنے والا۔ بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، شاہد ہے تم پر جیسے کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پس پکڑا ہم نے اس کو اخذن وبیلا، اخذن شدیدہ، شدید پکڑ۔ پس کیسے بچو گے تم اگر نے کفر کیا تم نے اس دن سے کہ کر دے گا وہ دن بچوں کو پورا، آسمان پھٹ جائے گا بھی اس دن میں، اور اے وعدہ اس کا طے کرنا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پر جس شخص نے جو شخص چاہتا ہے بنائے اپنے رب کی طرف راستہ۔ رب پہلی صورت میں ذکر تھا تو کہہ دے کہ میں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ ahnaaf.com www.ahnaaf.com اس میں یہ بیان کرنا ہے کہ آپ رب کی طرف دعوت بھی دیں اور رب کی عبادت میں بھی مشغول ہیں۔ اس عبادت کا بھی دعوت میں بڑا تھا، رات کو قیام کریں، قرآن پڑھیں، اس سے آپ کو تقویت ہوگی اور اس کے ذریعے آپ کے لیے تبلیغ میں آسانی ہوگی۔ تو میری دعوت نہیں عمل بھی تھا، نام اس کا مزمل، اصل میں متزمل تھا، تا کو ذات کیا، اس میں ادغام کیا، آپ اس وقت کمل اوڑے ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو جب وحی ملی تو آپ اس کے بعد کچھ پریشان تھے، کیونکہ ذمہ داری بڑی تھی، کمبل اوڑھ کر کے اوڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اے کمبل اوڑھنے والے، کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل، اے قم فی اللیل نظر حافظ، رات کو قیام کر، ہاں تھوڑا سا ایسا رات کا وہ آرام کر، نصف رات یا اس سے کم کر یا زیادہ کر۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ وقت منضبط ہوتا، آج تو گھڑیاں ہیں، وقت منٹ سیکنڈ سے منضبط ہے، تو تخمینہ ہوتا تھا کہ رات کا نصف حصہ گزرا، کیا 2 حصے گزرے یا کم گزرا، تو آپ رات کو قیام کریں، کبھی نصف رات، کبھی نصف سے کم کریں، کبھی زیادہ کر دیں، اور قرآن کو پڑھیں ٹھہر۔ بے شک ہم تو اس پر بات ڈالیں گے سفید بات، قرآن پاک میں جو عقیدے ہیں، وہ عمل ہیں، اخلاق ہیں، وہ آسان تو نہیں ان کا ماننا۔ اسی بات سے کفار نے سختی سے ترغیب کی، اور رات کو قیام کر، کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل، رات کا جاگنا، یہ اشد وطن کے دو معنی کرتے ہیں۔ ایک وطن معنی ہوتے کچلنا، روندنا، تو یہ نفس کو کچل دیتی ہے، نفس پر شاخ۔ وہ اقوام و قیلا، اور زیادہ درست ہے ازروئے قول کو، رات کے اندر سکون ہوتا ہے، شور غول نہیں ہوتا، بات انسان جو کہتا ہے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اور دوسرا وطا مواتات سے، کلی متواتی آپ نے پڑھی ہے، اسی سے
جس کے معنی موافقت کے کہ بے شک رات کا جاگنا یہ زیادہ موافقت پیدا کرتا ہے دل اور زبان، کیونکہ توجہ ہوتی ہے، شور غول نہیں ہوتا، نہ چڑیاں بولتی ہیں، نہ بچے بولتے ہیں، نہ اور کوئی شور غول ہوتا ہے، تو دل اور زبان کی موافقت ہوتی اور بات کہنے میں۔ اور پھر یہ ہے کہ دن کے وقت آپ کو سب ہم طویلہ شغل ہے زیادہ، آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں، مہمان ہیں ان کو بھی نبھاتے ہیں، تو دن کے وقت کم ہوتا ہے، رات کو قیام اور اللہ کے نام کا ذکر کریں اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، یکسو ہو جانا، صرف رب کے بندے ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ کچھ ادھر کچھ ادھر۔ یہ آپ کو خطاب کرتے ہیں، امت کو سمجھایا وہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اسی پکار شاہ۔ باقی یہ باتیں آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی کاہن، کبھی کچھ، ان باتوں پر صبر چھوڑ دیں، ان کو چھوڑنا اچھے طریقے سے چھوڑنے کا یہ معنی کہ ان کی باتوں کا جواب نہیں، یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کریں، مجھے چھوڑیں اور مقربین کو جو نعمت والے ہیں چھوڑ دیں، ان کو مہلت دے تھوڑی سی، میں ان سے نپٹ جاؤں۔ انا لدینا انکال نکل ان کی جمع بکسرہ نون، نکل کے معنی ہوتے بیڑی اور اتکڑی، ہاتھ میں ڈالی جائے تو اتکڑی، پاؤں میں ڈالی جائے تو بیڑی، فی سلسلہ کے زر و صبون زراب پر سکو کا نپٹ، ہمارے پاس ہے اتکڑیاں بیڑی، جہیم چھولا مارنے والی ہاتھ، اور ایسا کام ہے جو غصے کا معنی جو گلے میں اٹک جائے، نہ نیچے اترے، نہ اگل سکے، نہ نگل سکے، اور ہمارے ہاں عذاب الیم۔ وہ کب ہوگا؟ جب زمین کانپے گی، پہاڑ لرزیں گے، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کسیم کا معنی ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا، اور مہیل کے معنی خود بخود پھسلنے والا۔ یہ پہاڑ آج تو بڑے سخت ہیں، پتھر ہیں، لیکن اس وقت ریت کے ٹیلے کی طرح ہوں گے، پھسل کر پھیل کر کے یہ ذرا ذرا اڑ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدن علیکم، تم پر قیامت کے دن گواہی دے گا، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اس نے فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پس پکڑا ہم جو اس کو سخت پکڑا، پس کیسے بچو گے تم؟ یومن یہ مفعول ہے تصور، ان کفر تم درمیان میں جملہ موجود، کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ اس دن سے جو دن کر دے گا بچوں کو شیبہ، شیبہ جمع ہے اشیب، اشیب کا معنی بوڑھا، جیسے میں ہوں تو اشیب کے معنی بوڑھے، دن بوڑھا کر دے گا۔ یہ دن کیسے بوڑھا کرے گا؟ یہ دن کی طرف اسناد جو ہے مجاز ہے۔ آپ اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ دن اپنے طول کی وجہ سے، اور کل ہی آپ نے پڑھا فی یوم کان مقدار 50 الف سنہ، 50,000 سال کا لمبا دن، تو طول کی وجہ سے بوڑھا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ معنی کرتے ہیں کہ اپنی ہولناکی کی وجہ سے، وہ آپ نے سورۃ الحج میں پڑھا کہ وہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، وہ تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى یوم عسیر، تو اپنی تنگی کی وجہ سے وہ بوڑھا کر دے گا۔ غم ہو تو انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے، آسمان پھٹ جائے گا بھی ہی اس ahnaf.com www.asnaf.com دن باب معنی پھر یعنی اس دن آسمان پھٹ گئے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے۔ بے شک یہ سورت، یہ آیتیں تذکرہ ہے، جو چاہتے اپنے رب کی طرف راستہ بنائے۔ مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے، نسائی شریف سیاستہ کی کتاب، ان میں روایت موجود ہے۔ سورہ مزمل کا یہ ابتدائی رکوع جب نازل ہوا تو قیام اللیل
رات کی نماز تہجد کی آپ پر بھی فرض تھی اور امت پر بھی فرض. اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس سے اس کی فرضیت منسوخ ہوئی 1 سال کے بعد. قول کے لفظ مسلم اور نسائی میں موجود. تو اب تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن تمام نفلی نمازوں میں زیادہ درجے والی نماز ہے. فرمایا بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ بے شک تو قیام کرتا ہے قریب رات کی 2/3 اور کبھی نصف کبھی ثلث، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ لگاتا ہے رات اور دن کا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک شان یہ ہے تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے. بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا، بس پڑھو جو آسان ہے قرآن. اللہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے تم میں کچھ بیمار اور کچھ اور ہوں گے چلیں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کا فضل، کچھ اور ہوں گے لڑیں گے اللہ کے راستے میں. بس پڑھو جو آسان ہے قرآن سے، اور قائم کرو نماز اور دو زکات اور قرض دو اللہ کو قرض حسن. اور جو چیز تم اپنے نفوس کے لیے بھیجو گے خیر سے پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ وہ بہتر ہوگی تمہارے لیے اور اعظم ہوگی اجر کے. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے. ابھی آپ حوالہ سن چکی کہ 1 سال کے بعد یہ آخری حصہ نازل ہوا اور تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ. اب نفل رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کو علم ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب، کبھی رات کی 2/3 کبھی نصف کبھی ثلث تو بھی قیام کرتا ہے اور تیرے ساتھی. یہ جو 2/3 نصف اور ثلث کہا، واللہ یقدر اللیل والنہار، صحیح اندازہ تو رب ہی لگاتا ہے، لیکن تم اپنے اندازے سے کبھی ثلثین کبھی نصف کبھی ثلث، تو تم اپنے اندازے سے یوں قیام کرتے. رب کو علم ہے کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکتے. رب نے رجوع فرمایا، فرضیت منسوخ کر. اب پڑھو جو آسان ہے، یعنی جتنی آسانی سے پڑھ سکتے. خدا کو معلوم ہے کہ تم میں بیمار بھی ہوں گے، کچھ چلیں گے زمین میں یبتغون من فضل اللہ. بات فرماتے من فضل اللہ سے مراد ہے علم دین حاصل کرنے کا سفر اختیار کریں. دوسرے فرماتے من فضل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے جائیں گے. تب تک وہ من فضل اللہ تو تجارت کے سفر میں ہوں گے. جن کو سفر کیا ہو تو رات کو تو قیام کرنا ذرا مشکل ہے. اور کچھ اور ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لڑیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ دن کو جہاد کریں رات کو اٹھیں تو مشکل ہے. اللہ نے ان تمام آزار کی بنا پر منسوخ کر دی فرض. بس پڑھو جو آسان ہے قرآن. نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ کو قرض دو قرض حسن. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس مقام پر اور دوسرے حضرات سورہ نمل کے پہلے رکوع میں لکھتے ہیں کہ پہلے زکات فرض تھی، نصاب متعین نہ تھا. وہ جو مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ دے دیتے. پختہ ذہن کے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا. مدینہ طیبہ جب پہنچے تو وہاں زکات کا نصاب مقرر کہ 40واں حصہ یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ جیسے پہلے آپ سنتے. اور جو بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے خیر یا شر، اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اجر بھی بڑھاؤ. اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم. یہاں ایک نحوی بات سمجھ لیں، تمام تفسیروں میں ہے، جلالین تک میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل آتی ہے 2 معرفوں میں. یہاں لفظ اللہ تو معرفہ ہے، خیرت نکرہ ہے، تو یہاں قاعدے کے خلاف ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل جو آتی ہے بین المعرفتین،
اور یہاں آئی ہے بین معرفت و نکرت، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ahnaf.com www.asnas.com کہتے ہیں کہ یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جس وقت من سے استعمال ہو، من مقدر ہو یا مذکور ہو، تو اس موقع پر اس پر الف نام نہیں آ سکتا، یعنی اس میں تفضیل مستعمل ہو من کے ساتھ، مقدر ہو یا مذکور ہو، تو الف نام اس پر نہیں آتا۔ یہاں من کا لفظ مقدر ہے، تو الف نام جیسے معرفے پر نہیں آتا، حلم پر نہیں آتا، تو یہ اس قاعدے کی بنا پر معرفے کے مشابہ ہے۔ پھر بات سمجھنا، ہوا ضمیر فصل، ضمیر فصل دو معرفوں کے درمیان آتی ہے، جہاں خیرن معرفہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ معرفہ نہیں لیکن معرفے کے مشابہ ہے۔ جیسے معرفے پر الف لام نہیں آتا، اس پر بھی نہیں آتا، کیوں؟ یہ مستعمل ہے من کی وجہ سے، من یہاں مقدر ہے۔ یہ کرتے وہ خیرن مما خلقکم، اللہ تعالیٰ نے جس میں تمہیں خلیفہ بنایا، تو من کے ساتھ یہ مستعمل ہے۔ مولانا مجھے نہیں پتا، ہاں یہ کہے آپ پہلے کیا لفظاً ہو یا مقدر ہو یا تفسیراً ہو، تو اس پر جو ہے اس کی تفصیل پر الف لام داخل نہیں ہوتی، جیسے معرفے پر، جیسے معرفے اور عالم پر جو ہے الف لام داخل نہیں ہوتی، تو یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن مشابہ بات ہے۔ معرفہ۔ اب دیکھیے یہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، خیرا مما خلقتم، جو تم نے من، اب دیکھیے من سے استعمال کرنا ہے، مما خلقتم جو تم نے پیچھے چھوڑا، اس سے آگے بھیجا ہوا بہتر ہے۔ مما خلقتم جو تم نے پہلے آگے بھیجا نا، تقدموا لانفسکم، اس سے یہ بہتر ہے مما خلقتم، اس سے جو پیچھے چھوڑا۔ وہ ہوا، یہ یہاں کتابت کی غلطی ہے، یہاں لکھا وہ ہوا فضل، ہوا فضل نہیں ہے، ہوا فصل، یہ ہوا ضمیر فصل ہے، یہ نسخہ غلط ہے، ہوا فصل، ہوا ضمیر فصل کی، وہ ماں بعد ہو، اس کے ماں بعد خیر کا لفظ، وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعْرِفَةً، اگرچہ معرفہ نہیں ہے، یشبہھا،